اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ نواں پارہ ہے اور سورہ اعراف 7ویں صورت ہے. نواں کیسا ہوتا ہے؟ نواں تو پارہ ہے. نواں پارہ اور پانچواں آیت ایسا پڑھتے ہیں. ہاں رکوع نمبر تو آپ نے جو پڑھا ہے 6 اور 7 پڑھا ہے، کیونکہ یہ تو 5 ہے نا، یہاں سے آپ نے یہاں تک پڑھا ہے نا، تو 6 اور 7واں پڑھا ہے. اور جو 15 اور مطلب 16 اور 17 وہ پورا سپارہ کا وہ ہاں وہ چل رہا ہے سورت کا. یہ 5 اور 6 جو ہے نا یہ چل رہا ہے آپ کے پارے کا 6 اور 7 اور 16 اور 17 جو ہے وہ آپ کا چل رہا ہے سورت کا رکوع، کیونکہ سورت تو پارے سے پیچھے اس کی شروع ہوئی ہے نا. سورت کا رکوع نمبر 16 17 ہے. 3 تو یہ ہے کہ اس رکوع کے اندر 3 آیتیں ہیں. یہ آپ گنیں گے نا تو دیکھیں 1 2 3 آیتیں پوری اس رکوع سے، اس میں 3 آیتیں ہیں. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دیکھیں نا آیت نمبر 130 ہے نا، یہ ہے نا. تو اب یہ رکوع پوچھ رہے ہیں. اب یہ جو 15 ہے لکھا ہوا ہے نا، یہ اوپر 15 یہ سورت کا رکوع نمبر ہے. ادھر دیکھ لیں 15 جو لکھا ہوا ہے سب سے اوپر. اچھا جو اس کے پیٹ میں 3 لکھا ہوا ہے نا، یہ ہے کہ کتنی آیتیں ہیں اس رکوع اور اس رکوع کے درمیان میں کتنی آیتیں ہیں. تو یہاں سے لگائیں 2 اور یہ 3، تو یہ دیکھیں 3 لکھا ہوا ہے جیم کے بیچ میں. ہاں عین کے بیچ میں عین ہے. عین مانا رکوع. اچھا جو 5 لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس پارے کا رکوع، نواں پارے کا 5واں رکوع ہے یہ. ٹھیک ہے سمجھ گئے؟ چلیں آیت نمبر 130 ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بلا شبہ ہم نے آل فرعون کو کئی سال تک قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار میں کمی کے ذریعے آزمایا. اللہ بعض دفعہ زیادہ دے کے بھی آزماتے ہیں اور بعض دفعہ کم دے کر بھی آزماتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے درمیانہ بھی دیکھ کے آزما لیتے ہیں. تو لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، پھر جب ان قوم فرعون پر خوشحالی آتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھی. قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، یہ تو ہمارا مقدر تھا. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر جب انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو سیئۃ، تو کیا کہتے کہ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے. بتاؤ، یعنی کہ اچھائی پہ لکھا ہوا ہے فرعون کا نام اور اس کے لوگوں کا نام، درباریوں کا، اور برائی کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا جیسے نام لکھا ہے نعوذ باللہ، اپنی طرف سے بنا لیا. الا انما طائرهم عند اللہ، یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں تو ان قوم فرعون کی اپنی نحوست ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، کیونکہ اللہ نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے، برے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اور وقالوا مہما تأتنا به من آیۃ لتسحرنا بها، اور وہ فرعون اور اس کے درباری موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ ہمیں سحر زدہ کرنے کے لیے جو بھی نشانی لے آؤ، پھر بھی آپ پر فما نحن لک بمؤمنین، ایمان نہیں لے کر آئیں گے. آپ جتنا زور لگا لو، جتنی کوشش کر لو، جتنے ہمارے پاس چکر لگا لو، جتنا گشت کر لو ہمارے پاس، لیکن ہم باز آنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم ڈھیٹ چمڑی ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں کا، جوئیں کا، مینڈک اور خون کا عذاب الگ الگ انداز میں واضح نشانیوں کے طور پر نہ بھیجا. ہاں کھلے عذاب بالکل نظر آتے تھے، سمجھ آتے تھے، دکھ رہے ہوتے تھے. یعنی کہ پانی اٹھاتے تھے اور خون بن جاتا تھا، پینے کے لیے قریب کرتے تھے صحیح ہوتا تھا پانی. تو یہ عذاب تھا. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے. ولما وقع علیہم الرجز،
قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اور جب ان آل فرعون پر کوئی عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں، جیسا کہ اس اللہ نے آپ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے، آپ سے تو وعدہ کیا ہوا ہے، کمٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، تو اگر آپ یہ عذاب ہم سے دور کر دیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اب یہ شرط لگاتے تھے کہ امیر صاحب آپ ہماری ساری پریشانیاں دور کر دیں، ہمارے گھر کے خرچے اٹھا لیں، سارا انتظامات کر دیں، پھر ہم چلے پہ چلے جائیں گے، پھر ہم 4 مہینے پہ لگا دیں گے، ہماری ساری تکلیفیں آپ کیا کر دیں، ختم کر دیں، پھر دیکھیں ہم کیسا کام کر کے دکھاتے ہیں۔ تو کام بھائی تکلیفوں کے ساتھ ہی تو کرنا ہے۔ تو یہی کہتے تھے لئن کشفت، اگر آپ ہٹا دو نا سارے عذاب، ہم سے دور کر دو تو ہم آپ کی بات ضرور مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی رہا کر کے ضرور آپ کے ہمراہ روانہ کر دیں گے۔ بتائیں پورا، یعنی کہ بستی کو، پورے قوم کو، موسیٰ ہم آپ کے ساتھ اسی شرط پر کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں خوشحال پاکستان دے دیں۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک جس تک انہیں پہنچنا تھا اس عذاب کو ہٹا لیتے تو وہ اسی وقت عیش شکنی کرنے لگتے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے چلو ٹھیک ہے میں تمہارے ساری عذاب ہٹا دیتا ہوں، ساری پریشانیاں دور کر دیتا ہوں، اب تم بات مانو۔ تو پھر بات ہی نہیں مانتے تھے، عذاب ہٹ گیا، ٹل گیا۔ فرعون کا عذاب موسیٰ علیہ السلام نے ہٹوا دیا، فرعون پانی میں غرق ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا، اپنی درباریوں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد بھی نہیں یہ مستیاں کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، اتنا بڑا عذاب فرعون سے ان کے سروں سے ہٹا تھا۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر جب ہم نے ان سے ایک مقررہ وقت تک جس تک انہیں پہنچنا تھا اس عذاب کو ہٹا لیتے تو وہ اسی وقت عیش شکنی کرنے لگتے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے قوم فرعون سے ان کے جرائم کا بدلہ لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، اور انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ بانہم کذبوا بآیاتنا، کیونکہ وہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وکانوا عنہا غافلین، اور ان سے بالکل ہی بے پرواہ ہو گئے تھے، ان آیات سے وہ بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے، مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے مصائب پر صبر کا مظاہرہ کیا۔ بما صبروا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی بنائی ہوئی چیزوں سمیت اونچی عمارتیں اور محلات تباہ و برباد کر کے دکھا دی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا، یعکفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کی عبادت میں، پوجا میں مصروف تھے۔ تو عبادت کا لفظ صرف مسلمانوں کی عبادت کے لیے استعمال ہوگا، غیر مسلم کی جو بھی ہے وہ عبادت نہیں ہے بلکہ کیا ہے، پوجا پاٹ ہے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود مقرر کر دو۔ دیکھو ابھی فرعون سے جان چھوٹی ہے اور کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بھی کوئی مٹی کا بت بنا دو، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور صحابہ بھی روتے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آہوزاری کرتے تھے، آنسو نکل جاتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے ہمارا تو حالت بری تھی، زندگیاں برباد تھیں۔ ایک صحابی کہنے لگے میں ایک دفعہ سفر پہ جا رہا تھا تو میری بیوی نے مجھے نا مٹھائی کا بت بنا کے دے دیا کہ بھائی یہ بھی ساتھ رکھو اور اس کو پوجا کرتے رہو۔ تو میں لے گیا، سفر لمبا ہو گیا، میں راستہ بھٹک گیا، اب میرا توشہ جو کھانے پینے کا تھا وہ ختم ہو گیا، بھوک سے حالت
خراب ہو جی تھی. تو میں اس کو بت کو نکال کے اب دیکھ رہا ہوں کہ میں مٹھائی کا ہے اور بھوک سخت لگی ہوئی ہے. تو اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں اس کا نا، بدھ بھی باقی رہے اور میری پیٹ بھوک بھی مٹ جائے. تو کہتے میں نے پھر بولا کہ بھائی ایک اس کا پہلے ٹانگ توڑتا ہوں، کیونکہ ایک ٹانگ سے تو یہ چل سکے گا، دو ہاتھوں سے کچھ کر بھی لے گا میرے لیے. کہتے ایک ٹانگ توڑ کے کھایا. پھر میں نے کہا اب ایک ہاتھ کھاتا ہوں، اور بھوک لگی تھوڑی آگے جا کے، ایک ہاتھ کھا لیا. کرتے کرتے یا رسول اللہ میں پورا بت اپنا کھا گیا، اپنے خدا کو ہی میں کھا گیا. تو مجھے احساس ہوا، اس وقت مجھے محسوس ہوئی یہ بات کہ یار یہ کیسا خدا تھا، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا. اس کو میں پوچھتا ہوں، اس کو تو میں خود کھا گیا، تو میں بڑا بت ہو گیا اس سے. تو بڑا چھوٹے کو کھا جاتا ہے، طاقتور. تو کہتے ہیں ہم اپنی عقلوں پہ حیران بھی تھے، لیکن سمجھ نہیں آتی تھی. پھر اگلا بت بنا کے اور شروع ہو جاتے تھے. قال انکم قوم تجہلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تم بڑی نادان قوم ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، بے شک یہ بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جس کا نام میں لگے ہوئے ہیں، جس کام میں لگے ہوئے ہیں، یقیناً وہ تباہ و برباد ہوگا. ان کا یہ سارا کام محض بے بنیاد ہے. قال غیر اللہ ابغیکم الہا وفضلکم علی العالمین، موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اس اللہ نے تم کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی اور جو تمہیں بڑی سخت تکالیف پہنچاتے تھے. یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. وواعدنا موسیٰ 30 لیلہ، یہ بھی ہے نا. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا کہ وہ اتنی راتیں طور پہاڑ پر عبادت میں گزاریں. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور پھر 10 راتوں کا مزید اضافہ کر کے اسے پورا کر لیں، ایک چلہ کاٹ لیں. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اس طرح اس کے رب کا مقرر کردہ ہوا پورے 40 رات کا ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا تھا کہ میری غیر موجودگی میں میری قوم کا انتظام تم سنبھالنا اور ان کی اصلاح کرتے رہنا، فساد پھیلانے والوں کی راہ پر مت چلنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آئے. قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور ان موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار نصیب فرما کہ میں آپ کو ایک نظر دیکھ سکوں. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. ٹھیک ہے. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ، پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کیا بلا شبہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. سبحانک ہے تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں اس دور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے لوگوں میں سے پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے تمہیں منتخب کر لیا، لہذا جو کچھ میں نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو لے لو اور میرے شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو تورات کی تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی اور کہا تم ان ہدایت کو پوری مضبوطی سے تھام لو. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور اپنی قوم کو ان اچھے احکام پر عمل کرنے کا حکم دو. سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، ان قریب میں تمہیں نافرمان لوگوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، میں زمین میں ناحق تکبر کرنے والوں کو اپنے احکام سے دور ہی رکھوں گا. اگر یہ لوگ تمام نشانیاں دیکھ بھی لیں تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہدایت کا راستہ ان کے سامنے بھی آ جائے تو اسے نہیں اپنائیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا،
وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر یہ گمراہی کا راستہ دیکھیں تو